السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادیوں، ہو ایم آئی، یہ ایک ایسا سوال ہے جب تک ہم اس کی گہرائیوں کو نہیں پہنچتے ہمیں اپنی حیات کا مقصد، اپنی منزل کا تعین، یہاں تک کہ ہماری وجود کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہو ایم آئی؟ چلیے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آج پھر ہم آسمانوں کی سیر پر چلتے ہیں۔ ہم انسان اللہ کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے۔ وی آر دا کلائمیکس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کریشن، کیونکہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں عالم کو یکجا کیا ہے، عالم امر اور عالم خلق۔ عالم امر کی روح ہم میں ہے اور عالم خلق مٹی سے بنایا ہوا جسم۔ آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو اس زمین کا سکسیسر، رولر اور لیڈر بنایا جا رہا تھا۔ ہمیں اس زمین کی خلافت عطا کی جا رہی تھی۔ ہمیں اس زمین کا خلیفہ بننے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی، فیکلٹیز کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ہمیں عطا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق خود اپنے ہاتھوں سے مٹی سے کی، پھر اپنی روح پھونکی، پھر سارے اسماء کا علم عطا کیا۔ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ ہیومن باڈی کے ایچ سیل میں 3 بلین لیٹرز کا DNA کوڈ محفوظ کیا گیا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور آدم علیہ السلام نے اپنا علم کا ظہور فرشتوں کے سامنے کیا، اور وہ تیار تھے زمین کی خلافت کو سنبھالنے اپنی نسل کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کا کورونیشن ہو رہا تھا آسمانوں پر، تاکہ بنی آدم اور آدم علیہ السلام زمین پر آ کر اپنی خلافت کو سنبھالیں۔ یاد کریے کیا خوبصورت سما ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ! اوہ، یہ کون ہے؟ ابلیس؟ ذرا رکیے، اللہ کے ڈیوائن پلان کا ایک اور حصہ ہے۔ یہ فرشتہ تو نہیں ہے، یہ جن ہے۔ آئیے ابلیس کو، اس کی شخصیت کو جاننے کے لیے اللہ اور اس کے بیچ کا کنورسیشن سنتے ہیں۔ سورہ صاد فرام ورس 74 to 84۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابلیس سے فرما رہے ہیں، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے، تو غرور میں آ گیا ہے، یا تو ہے ہی متکبروں میں سے؟ اب ابلیس کا جواب سنیے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ شیطان اپنے مشاہدے کے مطابق ٹھیک تھا، وہ اس کا دھیان صرف مٹی پہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں روح بھی پھونکی تھی۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے شیطان کے شکنجے سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی روح کو تقویت دینی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان سے ناراض ہو کر کہہ رہے ہیں، قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ اور شیطان کیا جواب دے رہا ہے؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اور کہہ رہا ہے میرے پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جس روز یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہاں قیامت کے دن تک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، قال فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اور سنیے شیطان کیا کہہ رہا ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کے سب کو بہکاتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین،
سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال فالحق والحق اقول، بالکل سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ یہاں دیکھیے رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے شکنجے سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اخلاص، سنسیئرٹی۔ تو دیکھیے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اخلاص، اللہ کی محبت۔ سنسیئرٹی از دا اونلی کرائٹیریا، اونلی روٹ فار آور سیلویشن۔ آئیے آج کی بات ہم اس دعا سے ختم کرتے ہیں، اللہم اصلح قلبی و عملی، اوہ اللہ ریفارم مائی ہارٹ اینڈ مائی ایکشن، آمین۔